بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے آئے انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں ان کو پتا چل گیا حق کیا ہے، لیکن پھر بھی حق کے راستے پر چلے نہیں۔ وہ ابو جہل کو نہیں پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، فرعون کو نہیں پتا تھا حضرت موسیٰ برحق ہیں، بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو پتا چلا۔ اس لیے گمراہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بندے کی جہالت کی وجہ سے گمراہی، ہاں، علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی کی، بندے کو پتا ہی نہیں کہ حق کا راستہ کون ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے نا کہ گمراہی کے بنیادی طور پہ دو ہی سبب ہوتے ہیں، گمراہی کے بنیادی طور پہ دو ہی سبب ہوتے ہیں، ایک شبہات اور دوسرا شہوات، دو ہی سبب ہے۔ صراط مستقیم سے گمراہ ہونے کے دو ہی اسباب ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ شبہات۔ شبہات مطلب کنفیوژن، علم کا نہ ہونا۔ شبہات کی وجہ سے لوگ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے نصارہ گمراہ ہوئے۔ نصارہ کی گمراہی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ شبہات، ان کے پاس علم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا نہیں تھا اسی کو انہوں نے صراط مستقیم سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت ان پر لازم نہیں قرار دی تھی، انہوں نے خود اختیار کر لیا، لیکن اس کی رعایت نہیں کر پائے۔ جو نصارہ کی گمراہی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ شبہات۔ اور جو یہود کی گمراہی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ شہوات۔ ایسا نہیں کہ یہود کو حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی اپنی زبان سے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انی عبداللہ، ہاں، انہوں نے زبان سے بچپن میں ماں کی گود میں ہی اتنا بڑا معجزہ انہوں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ جبرائیل وحی لے کر کے آتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے اپنے حساب سے قتل کر دیا تو وہ کیا کہتے تھے؟ انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ ہاں، عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول بول کر کے بولتے تھے قتل کر دی، بولتے تھے رسول تھا ہم نے قتل کر دیا۔ تو یہود کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ شہوات۔ اور نصارہ کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ شبہات، کنفیوژن، جہالت، لا علمی۔ اس لیے جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم تو آگے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور مغضوب علیہم کے راستے پر مت چلا، اور ضالین کے راستے پہ مت چلا۔ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد کون ہے؟ مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ ہاں، یہود۔ اور ضالین سے کون مراد ہے؟ نصارہ۔ یہود جو تھے وہ ہدایت توفیق سے محروم رہے، اور نصارہ جو تھے وہ ہدایت علم سے محروم رہے۔ دنیا میں گمراہی کے یہی دو سبب ہوتے ہیں، یا تو بندے کے پاس صحیح بات کا علم نہیں ہے، یا صحیح بات کا علم ہے لیکن اپنی چاہتوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اس صحیح بات پر عمل نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ بھی گمراہی کا ایک سبب ہوتا ہے۔ بھائی ہم میں سے اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہم میں سے کون سا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے؟ کوئی ہے ایسا اس پوری مجلس میں؟ کوئی نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ فرض نماز، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ علم تو سب کو ہے، ہدایت علم سے محروم ہی نہیں ہے، سب کو پتا ہے فرض نماز، فجر کی نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ پھر بھی میں نے یہاں پر دیکھا ہے فرض نماز میں ایک صف ہوتی ہے، اب کی بڑھے کی نہیں بڑھے کچھ، ہاں 2-2.5 صف ہوتی ہے، اور جمعہ پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہدایت کا علم ملنے کے بعد اس کی قبول کرنے کی توفیق بھی مل جائے۔ بعض مرتبہ بندے کے پاس ہدایت کا علم آتا ہے لیکن اس کو قبول کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ تو یہ بنیادی سبب ہے۔ سب سے بیسک سبب کیا ہے؟ جہالت۔ صراط مستقیم سے گمراہی کی سب سے بنیادی وجہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے وہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہم، کہ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل کذبوا، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، جس چیز کا ان کے پاس علم نہیں تھا اس کو جھٹلا دیا۔ آدمی، سلف کہا کرتے تھے نا الانسان اعداء لما جہلوا،
الناس اعداء لما جہلوا، انسان جو چیز نہیں جانتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. آج دنیا میں اچھا یہ جو صراط مستقیم سے گمراہی ہے، یہ گمراہی الگ الگ طرح کی ہو سکتی ہے. کبھی آدمی کو مذہبی گمراہی ہوتی ہے، اسلام چھوڑ کر کے کوئی کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اسلام کا انکار کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کا. کبھی مسلمان ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، قبر پرستی کر رہا ہے، پیر پرستی کرتا ہے.